زکوٰۃ کے مصارف میں کاروبار کی ضرورت کی اشیاء بھی شامل ہیں۔ میرا کام آٹا چکی کا ہے، کیا اس کام سے متعلقہ مشینری کا شمار مصارف میں ہوگا؟ جی وہ مصارف نہیں ہے۔ مثلا ایک بچہ کمپیوٹر کا کام کرتا ہے تو خود کمپیوٹر جو ہے نا اس پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی، اس سے جو اس نے کمایا ہے اس پہ زکوٰۃ آئے گی۔ مثلا ایک عورت کپڑے سینے کا کام کرتی ہے تو مشین جو اس چیز کو آمدن کو پیدا کر رہی ہے اس پہ نہیں آئی، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح اس چیز کو وسیل کر کے پھر علماء کا اختلاف پیدا ہوتا ہے آگے۔ آٹے کی چکی ہے آپ چکی پہ آٹا پیس رہے ہیں، چکی پہ کوئی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ فیکٹری میں جو خام مال آتا ہے مسئلہ اس پہ آ کے اٹک جاتا ہے۔ مثلا فیکٹری میں خام مال آیا 1 کروڑ کا سٹیل پڑا ہوا ہے۔ اب عام طور پہ مفتی حضرات کہتے ہیں کہ اس سٹیل سے لاؤڈ سپیکر بنے گا، یہ جب پروڈکٹ مارکیٹ میں جائے گا جو قیمت ہوگی اس پہ زکوٰۃ آئے گی۔ یہی ہے عام طور پہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ وہ خام مال ہے، اس کی پروڈکشن بھی ہوگی یا جو بھی ہوگا، لیکن ہم حاضر ہوئے تھے مفتی سعید خان صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت نے فرمایا میں تو یہ فتویٰ نہیں تھا، حالانکہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی تھے، تو دلی میں حضرت مرزا نظر جانا رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں قبر شریف کے پاس تشریف لائے تھے، تو بات ہو رہی تھی تو ان کے بھی میں فتویٰ نہیں دیتا۔ میں نے کہا حضرت آپ کے فتووں میں بعض اوقات بڑا تفرد پایا جاتا ہے عام لوگوں سے الگ، تو فرمانے لگے وہ جو 1 کروڑ کا مال لایا ہے، کپڑے بنائے، کیا بیچے گا، اس 1 کروڑ پہ فیکٹری پروڈکٹ فیکٹری میں تمہارا، اس پہ کیوں زکوٰۃ کا فتویٰ نہیں دیتے؟ وہ کہتے تھے اس پہ بھی زکوٰۃ آئی، تو یہ آگے چل کے فرق پڑتا ہے۔ لیکن فتویٰ اسی پہ ہے کہ جو چیزیں اور ڈیورنگ پروسیس ہوتی ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، اور یہ تو آپ نے پوچھا آلات کا، اس پہ تو بالکل ہی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ مصنوعی کے جیسے حل ہے، جیسے وہ حل کے لیے جو چیزیں لیتا ہے ٹریکٹر ہے، اس پہ کوئی